دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں انسان اپنے حقوق کے لیے تو آواز بلند کرتا ہے، لیکن بے زبان جانوروں کے حقوق اکثر پامال ہو جاتے ہیں۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے جانوروں کے حقوق کو بھی عبادت اور آخرت کے حساب سے جوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذبت امرأۃ فی ہرہ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جانور کو بھوکا رکھنا، اسے قید کر کے تکلیف دینا، اس کی ضروریات پوری نہ کرنا، یہ سب عذاب الہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہاں غور کریں، بات کسی انسان کی نہیں، ایک بلی کی ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فی کبد رطب اجر، یعنی ہر زندہ جاندار کے ساتھ بھلائی میں ثواب ہے، چاہے وہ کتا ہو، بلی ہو، پرندہ ہو یا کوئی اور جانور۔ اسلام کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ جانوروں پر ظلم کی ممانعت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا جو بھوکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ فی البہائم، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ سوچئے، اونٹ زبان سے فریاد نہیں کر سکتا، مگر اس کی فریاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ جانوروں کے بنیادی حقوق ہے۔ اسلام نے جانوروں کو یہ حقوق دیے، مناسب خوراک، پانی، آرام، بلا وجہ تکلیف سے حفاظت، ضرورت کے بغیر قتل سے ممانعت، حتیٰ کہ ذبح میں بھی چھری تیز کرنے کا حکم، جانور کو تکلیف نہ دینے کی تاکید۔ ہمارا موجودہ رویہ یہ ہے کہ آج جانوروں کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، بچوں کے لیے ان پر ظلم تفریح بن چکا ہے، سڑک پر زخمی جانور تڑپتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ جانوروں پر رحم اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جو شخص جانوروں پر رحم کرے گا، اللہ اس پر رحم کرے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے، دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ معزز حضرات، جانوروں کے حقوق صرف اخلاقی مسئلہ نہیں بلکہ ایمانی مسئلہ بھی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں، جانوروں کو تکلیف نہیں دیں گے، ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے، بچوں کو بھی رحم دلی سکھائیں گے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں رحم پیدا فرما، ہمیں اپنے مخلوق کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔